الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سنت قولیہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو ذکر کر رہے ہیں. سنت فعلیہ اور ان افعال کو کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قصداً صادر ہوئے ہوں. جو افعال آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قصداً صادر ہیں، سہواً نہیں یا حالت نیند میں نہ ہو، تو ان افعال کی کو بیان کر رہے ہیں. ان افعال کی 4 قسمیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہونے والے افعال کی 4 قسمیں ہیں: مباح، مستحب، واجب اور فرض. یہ 4 اقسام ہیں. جبکہ ان 4 اقسام کو علامہ فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ نے ذکر کیا ہے. ویسے قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ اور باقی اصولیین نے 3 قسمیں ذکر کی ہیں. واجب کو شامل نہیں کیا. انہوں نے مباح، مستحب اور فرض کو 3 کو شمار کیا ہے. 3 قسمیں بنائی ہے، واجب داخل نہیں. یہ صرف علامہ شمس الائمہ اور علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے 4 شمار کی. اور انہوں نے 3 اس لیے واجب کو اس لیے شمار نہیں کیا کہ واجب کہتے ہیں اس دلیل کو ما ثبت بدلیل فیہ شبہۃ. واجب اسے کہتے ہیں جو ایسے دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فعل میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تو دلائل ایسے تھے جو سب قطعی تھے. آپ کے حق میں تو کسی دلیل میں شبہ نہیں تھا. تو یہ واجب کی تعریف ان دلائل پر پوری نہیں آتی، صادق نہیں آتی. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو دلائل اور احکامات آتے اس میں کوئی شبہ نہ ہوتا، اس لیے واجب کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی. اس لیے ان حضرات نے، باقی اصولیین نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو 3 پر تقسیم کیا، واجب کو شامل نہیں. جبکہ علامہ فخر الاسلام بزدوی اور شمس الائمہ رحمہ اللہ نے اس کی 4 قسمیں بیان کی. اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی، یہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ تقسیم نہیں ہے. ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے جو فعل کیے ہمارے حق میں، وہ فعل یا مستحب ہے یا مباح ہے یا واجب ہے یا فرض ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں تو تمام دلائل قطعی تھے، واجب تو وہاں نہیں تھا. لیکن یہ جو تقسیم ذکر کی ہے یہ ہماری اور امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کی ہے، نہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے تقسیم ہوتی تو پھر واجب ان کے حق میں نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کے حق میں سارے دلائل، آپ کے سامنے سارے دلائل قطعی تھے، قطعی معلوم تھے. کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس میں شبہ ہو. پھر اشکال ہو سکتا تھا، پھر اقسام 4 نہیں 3 ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ یہ تقسیم امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے اور امت کے حق میں کچھ دلائل ایسے ہیں جو جس کے ثبوت میں شبہ ہے، اس وجہ سے اس کی 4 قسمیں بنا لی. تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی 4 قسمیں بنائی ہے، یہ امت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے، نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں ہے. مباح وہ افعال ہے کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا پینا
مستحب وہ امور ہے جیسے کہ وضو میں بسم اللہ کا پڑھنا یا داڑھی میں خلال وغیرہ کرنا۔ واجب وہ امور ہے جیسے کہ سجدہ سہو وغیرہ کے افعال تھے، اور فرض وہ ہے کہ جو جیسے کہ نماز روزہ وغیرہ کے افعال تھے۔ تو یہ 4 قسمیں بنتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں ایک 5ویں قسم بھی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فعل کی 5ویں قسم ہے، اور وہ ہے زلہ، لغزش، چوک ہو جانا۔ لغزش بھی ایک فعل ہے۔ لغزش نام ہے اس فعل کا، اس فعل حرام اور ممنوع کا نام ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقع ہوئے ہو کسی مباح فعل کے ارادے سے، کسی مباح فعل کے ارادے سے حرام کام آپ سے صادر ہو جائے، کسی حرام کام میں آپ واقع ہو جائے، یعنی آپ سے حرام کام کا، پیغمبر سے حرام کام سرزد ہو جائے، گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، لیکن کسی مباح کام کے ارادے سے ہو۔ ارادہ ابتدائی طور پر حرام کام اور ممنوع کام کا نہ ہو، بلکہ ابتدائی طور پر ارادہ تو مباح کا ہو، مباح کے ارادے سے حرام کام میں واقع ہو جائے اور حرام کام نبی سے سرزد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں زلہ۔ اس کو کہتے ہیں زلہ، یعنی لغزش۔ جیسے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی راستے میں جاتا ہو اور پھسل جائے، گر جائے، تو وہ جاتے جاتے وقت اس کا ارادہ گرنے کا تو نہیں تھا کہ میں آگے چھلکا پڑا ہوا ہے کیلے کا، ضرور اس پر گروں گا سردار کی طرح۔ نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ انسان گرنے کے ارادے سے نہیں جاتا، لیکن گر جاتا ہے بلا اختیار کے۔ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں وہ فعل مباح ہوگا، تو جانے کے ارادے سے، چلنے کے ارادے سے جب وہ گر جاتا ہے، بلا ارادہ گرتا ہے، اور جب گر جائے تو پھر اس پر برقرار نہیں رہتا بلکہ فوراً اٹھ جاتا ہے۔ خاص طور پر جب بڑا آدمی ہو تو آگے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے کہ کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ذلت، کہ آدمی پھسل کر گر جائے اور گرتے ہی پھر برقرار نہ رہے، اس پر ثابت نہ رہے بلکہ فوراً اٹھ جائے، یہ ہے ذلہ۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ادب سکھانے کے لیے، وہ بڑا بے ادب تھا، بولتا رہتا تھا، اور بے ادبی کیا مرتکب ہو گیا، اس لیے کہ کہہ رہا میرا دل کرتا ہے کہ یہ لکڑیاں میں آپ کے اوپر ڈال کر اور وہ فرعون کے مطبخ تک لے کے جاؤں۔ اور انہوں نے بنی اسرائیلی کو پکڑا تھا، اس سے بیگار کا کام لے رہے تھے، مفت کا کام۔ اس بنی اسرائیلی پر لکڑیاں لا رہا تھا تاکہ فرعون کے مطبخ تک لے کے جائے۔ بنی اسرائیلی انکار کر رہا تھا اور یہ اس کو مار رہا تھا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو، کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا باتیں نہ کرو، میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ لکڑیاں میں آپ کے اوپر ڈال دوں اور آپ سے ادھر لے کے جاؤں۔ تو یہ ادب سکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، فقضا علیہ، وہ مکہ ہی کام کر گیا، بندہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اب نبی سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، لیکن ابتداء ارادہ تو اس کا نہیں تھا، ارادہ تو تھا اس کو ادب سکھانے کا، اور ادب سکھانا مباح۔ ادب سکھانا کیا ہے؟ مباح۔ مباح فعل کے ارادے سے حرام کام میں واقع ہو جائے، حرام کام سرزد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ذلہ۔ لہذا جب قتل ہو گیا تو آپ اس پر نادم ہو گئے، اور پھر کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ گناہ مجھ سے جو سرزد ہو گیا، یہ ذلت جو چوک ہو گئی، یہ شیطان کا عمل تھا، میرا ارادہ نہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے شجر ممنوعہ کھانے میں خطا ہو گئی، لہذا یہ ہے ذلہ۔ شیطان نے اس کو دھوکہ دیا اور ان کو ورغلایا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تاکیدات دیکھو کتنی تاکیدات لگا دی بدبخت نے۔ وَقَاسَمَهُمَا، قسم کھائی، پھر انی مشبہ بالفعل تاکید کے لائے، انی لکما لمن الناصحین، خبر پر بھی لام تاکید داخل ہے،
اس لیے آدم علیہ السلام وہ دھوکہ کھا گئے اس سے، اور اس نے شجر ممنوع کھا لیا تو معصیت کے مرتکب ہو گئے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں زلہ۔ لہذا یہ زلہ شارح مصنف کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی افعال کی ایک پانچویں قسم بھی ہے، اور وہ ہے زلت ہے، لغزش ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ زلت جو ہے یہ اس باب میں سے نہیں ہے، اقتداء کی، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے افعال کی اقتداء کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے کون کون سے فعل کی اقتداء امت پر لازم ہے، ضروری ہے۔ تو یہ اقتداء کا باب ہے، اور وہ زلت جو ہے اقتداء کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اقتداء نہیں کی جاتی، کسی بھی طریقے سے زلت میں اقتداء نہیں کی جاتی۔ جب اقتداء نہیں کی جاتی اس لیے کیونکہ زلت فعل یہ ایسا ہے کہ جو اقتداء کیے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے امت اس میں نبی کی اقتداء نہیں کرے گی۔ لیکن یہ زلت مصنف کہتے ہیں کہ اس زلت کے لیے پھر بیان بھی ضروری ہے، چاہے خود فاعل کی طرف سے بیان آ جائے کہ یہ لغزش ہے، یہ مجھ سے لغزش ہو گئی، خود فاعل کی طرف سے بیان آ جائے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دے کہ یہ لغزش ہوئی، ان سے خطا ہو گئی۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل سرزد ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا ھذا من عمل الشیطان، بیان بھی اس کے ساتھ لاحق ہو گیا، مل گیا کہ یہ لغزش ہے۔ تو لغزش کے لیے بیان کا مقترن ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ بیان کا متصل ہونا ضروری ہے۔ یا جیسے آدم علیہ السلام سے شجر ممنوع کے کھانے کا ارتکاب ہو گیا تو پھر اللہ نے کیا فرمایا فنسیَ وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، اور دوسری جگہ کیا فرمایا ونسیَ آدم ولم نجد له عزما۔ حافظ ہے کوئی؟ حافظ ہے جی؟ ہاں عزما تو فنسیَ آدم ولم نجد له عزما، لہذا اللہ نے خود ہی بیان کیا کہ اس کا ارادہ نہیں تھا، قصد اور ارادہ ان کا نہیں تھا، خطا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر دے یا خود فاعل بیان کر دے کہ یہ لغزش ہے، تو لغزش والے فعل کے ساتھ بیان کا مقترن ہونا ضروری ہے، وہ اس سے خالی نہیں ہوتا، بیان ضرور اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ افعال کی 4 قسمیں بیان کی گئی۔ اس میں سنت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ سنت مستحب میں داخل ہے، اس لیے کہ مستحب سے مراد یہاں پر وہ مستحب ہے کہ جس کا جانب اتیان، جس کا جانب فعل، جس کا کرنا راجع ہو اور جس کے چھوڑنے پر عقاب نہ ہو، سزا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ تو سنت بھی اسی کو شامل ہے، سنت بھی اسی میں داخل ہے، اس لیے یہاں مراد مستحب سے مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے، دونوں اس میں سنت بھی مراد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی افعال ہیں، جو افعال آپ سے طبعاً صادر ہوئے ہوں، جو آپ کی طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہیں، آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا وغیرہ، جو افعال آپ سے سہون صادر ہوئے ہوں، سہون، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر کی نماز، رباعی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر کر نماز ختم کر دی، سہو ہو گئی، پھر 2 رکعت ساتھ ملا کر ذوالیدین صحابی کی وجہ سے پھر آپ نے 2 رکعت مزید ملا کر سجدہ سہو کر لیا۔ تو یہ جو 2 رکعت آپ سے سہون صادر ہو گئی، 2 رکعت، 4 کی بجائے آپ نے 2 کی، یا جو افعال آپ کے ساتھ مخصوص ہوں، جیسے کہ 4 سے زیادہ نکاح کرنا، اس کا جائز ہونا آپ کے حق میں، یا تہجد کی نماز یا چاش کی نماز کا آپ کے حق میں فرض ہونا، یہ افعال ایسے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، یا سونے کے باوجود وضو کا نہ ٹوٹنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر ایسے افعال ہوں، ان تینوں افعال میں بالاتفاق
یہ تین افعال بالاتفاق امت پر موجب نہیں ہے، امت پر اس فعل کو واجب کرنے والی نہیں ہے، اس میں اقتدا نہیں ہے، بالاتفاق ہے۔ اور چوتھی قسم آپ کا وہ فعل ہے کہ جو کسی مجمل کا بیان بن جائے، کتاب اللہ کا مجمل ہو